اعتکاف کے متعلق درس کرتا چلوں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ہر سال کیا، آپ نے ایک سال بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ جب سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبی کی اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے، تو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ البتہ سن 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لیے آپ نے اعتکاف نہیں کیا، لیکن اگلے سال یعنی سن 9 میں حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ چونکہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو بہت بڑی رات ہے، اور اس رات کا ثواب عبادت کا بہت بڑا ہے، تو اعتکاف اس رات کو ڈھونڈنے کا بڑا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ مسجد میں آدمی پڑا ہے، نیت کر کے اعتکاف کی، تو بھلے سویا ہوا بھی ہو لیکن پھر بھی مسجد میں ہے، پھر بھی عبادت میں ہے، اس لیے اس رات کا ثواب حاصل کرنے کا اللہ نے ایک بہت بڑا موقع دیا۔ اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے تو ایک حج اور ایک عمرے کا، اور دوسری بات میں 2 حج اور 2 عمروں کا مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ہے 20 تاریخ کی شام کو، 20 تاریخ کی شام، مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، اور جب تک چاند نہ دکھے تب تک نہیں نکلنا۔ یہ ہے اعتکاف۔ اپنی ضرورت کے علاوہ، شرعی ضرورت کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اپنے جسم کی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو، مطلب وضو کرنا ہو یا استنجا کرنا، اس کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتے، 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں نکلنا، مسجد کی حد کے اندر رہنا ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جب اعلان ہو جائے تب نکل سکتے ہیں۔ ویسے حضور نے عید کی رات کا بھی اعتکاف کیا ہے مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ فطرہ جو ہے، دیکھیں فطرے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 سیر آٹے کی قیمت آپ دے دیں، جو بھی بنتی ہو، یہ الگ ریٹ ہے آٹے کا، مسئلہ یہ ہے، اس لیے کوئی متعین نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آٹا ایک 80 روپے کلو بھی ہے، ایک آٹا 76 روپے کلو بھی ہے، ایک آٹا 90 روپے کلو بھی ہے، تو آپ جس سے آسانی سمجھے دے سکتے ہیں۔ پھر کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ 4 سیر کھجور کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 300 روپے کلو ہے کھجور کم سے کم، تو 1200 روپے بھی بن جاتا ہے فطرہ ایک آدمی کا۔ اور اگر آٹے کے حساب سے دیں تو 75 روپے کے حساب 150 روپے بنتا ہے، 80 روپے کے حساب سے 160 روپے بنتا ہے، 90 کے حساب سے 180 روپے بنتا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، جتنا دیں دے سکتے ہیں، سال میں ایک دفعہ تو دینا ہے، کون سا جو ہے نا ہر مہینے ہم سے مطالبہ ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ ہے تو جس طرح چاہیں اپنی مرضی دے سکتے ہیں۔ اچھا ریٹ بھی الگ الگ، میں آج آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں، یہ آج کا ریٹ ہے، کل ہو سکتا ہے آٹا اس سے مہنگا ہو جائے، اور آپ کل فطرہ دیں گے نا تو کل کی قیمت کا دیں گے، یہ یاد رکھیں۔ جس دن کا آپ فطرہ دیں گے اس دن کی قیمت چلے گی، ایک قیمت مقرر نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، ایک ساتھی نے پوچھا کہ جو جیسے نماز تراویح قضا ہو جائے اس کی کیا صورت ہے نکل جائے؟ نماز تراویح قضا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نکل گئی یا ویسے ختم نکل گئی، اگلی رات کا موقع نہیں ہے، دن پورا ختم ہو گیا تو کوئی تراویح کی قضا نہیں ہے، کوئی قضا نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہے کہ تراویح اگر کسی سے نکل گئی، رات پوری ختم ہو گئی، نہیں رات میں تو ٹائم ہے، جماعت کے ساتھ نکل کے تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اکیلے بھی نہیں پڑھی، صبح صادق ہو گئی، اگلے دن آ گیا تو تراویح کی قضا نہیں ہے بھائی۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے کہ جیسے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں، احباب ہیں جو علماء سے بغض رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا اور ان کے ساتھ ہاں، علماء کے ساتھ بغض کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے علماء کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے؟ علماء کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا بھائی، یہ یاد رکھیں۔ پھر خصوصاً ہمارے پاکستان کے پارلیمانی علماء سے جو بغض رکھتا ہے، پاکستان کے پارلیمنٹ میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا اسلحہ اور ہمارا سب سے بڑا محافظ ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ یہ ہمارے محافظ ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں گے تو یاد رکھیں ہمارا پورا پارلیمنٹ، ہمارے پوری اسمبلی سیکولر بن جائے گی، آپ کو یہاں یہ جو سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں نظر نہیں آتی۔ پھر تو یہ سب سے بڑے ہمارے محافظ ہیں، ان سے اگر کوئی رکھتا ہے بغض کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی توہین کرتا ہے تو یہ بہت ہی برا کرتا ہے۔ اختلاف کرنا جائز ہے، کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو بھلے کریں، اختلاف کرنے کے کوئی حرج نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس بی بی آئی نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران تھے تو بلقیس بی بی کا سنا نہیں ہے واقعہ، وہ اس نے ایک سلوار بھی اوپر کر لی تھی، پنڈلیاں بھی اس کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لی تھی، اور قرآن نے اس کو برا تو نہیں کہا جی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جوتی تھی حضرت علی کے خلاف، اس وقت ان کے ساتھ صحابہ نہیں تھے،
جی حضرت علی نے، حضرت علی اور عائشہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ جمل ہے. اس جنگ میں سپہ سالار اور جو ہے نا وہ امیر حضرت عائشہ تھیں. عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا کیا؟ رات کو ساری رات عورتوں کے بغل میں پڑے رہتے اور ہمیں کہتے ہیں عورتوں سے دور رہو. ساری رات عورتوں کے بغل میں گزارنے والے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جی غیر محرم عورتیں فلانا ہے ڈھمکانا ہے. بھائی ایک ضرورت جب شدیدہ ہو جائے تو تم اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے. ہاں ڈاکٹر صاحب ڈسیز چنگی طرح چھو دسے ڈاکٹر تو جو سورو ہے ڈاکٹر صاحب چنگی طرح دس مجھے ڈال گئے چھو تو چویں ڈاکٹر کے. یہاں تو ڈاکٹر کو فل اجازت دے دیتے ہو. بھائی ضرورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، مصلحتیں ہوتی ہیں. اس مصلحت کے تحت اگر کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آ جاتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے کہ جس کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے. ہم تلوار اٹھا کر کھڑے ہو جائیں اور پورا ان کی نیکیوں کو برباد کر دیں کہ جی ساری نیکیاں ختم. ہاں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل ہو بھلے، ہم اس کا نہیں منع کرتے، لیکن بغض نہیں رکھو. ان کے ہر کام کو برا نہیں سمجھو، ان کے ہر کام پر تنقید نہیں کرو. ہمیں علم نہیں ہے یہ کہہ سکتے بھائی ہم نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پر جب صلح کی تھی مکے والوں کے ساتھ تو صحابہ کرام کے دل جل گئے دل کہ یار یہ کیسا معاہدہ کیا ہمارے حضور نے مکے کے لوگوں کے ساتھ. بھون گئے، روتے تھے کہ حضور نے کیا کر دیا، ہمیں تو ذلیل کر دیا حضور نے، ہم تو شکست خوردہ ہو گئے، ہم تو اتنے کمزور نہیں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ انہ الحق، بس میں نے جو فیصلہ کیا وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا ہے. تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، میری بات کو ماننا ہوگا. تو جب ہمیں مصلی پہ کھڑا کرتے ہو تو کبھی تم نے مجھ سے پوچھا ہے مولوی صاحب وضو کرے آئے ہو یا نہ؟ کبھی پوچھا ہے مجھ سے؟ میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو تم نے کبھی مجھ سے پوچھا ہے صحیح وضو تھا ہی کون تھے؟ کیوں؟ کہ آپ کو اعتماد ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا وضو کر کے آیا ہوگا. آپ کو اعتماد ہے نا، آپ کو اعتماد ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہوں گے، ورنہ پوچھ لیتے نا صحیح کپڑا پتہ دس چیزیں مطلب پلیت نہ ہو جائے. کبھی نہیں پوچھا کسی مقتدی نے، اس لیے کہ اعتماد کیا نا. یہاں آپ نے یہاں اعتماد کر لیتے ہو تو باقی معاملات میں کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ باقی معاملات میں ان کو کیوں خود غرض سمجھتے ہو؟ ان کو لالچی اور پیسے کا بھوکا کیوں سمجھتے ہو؟ وہ تمہارے اندر کا چور ہے نا، وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہو تو دوسروں کو بھی ایسا سمجھتے ہو. خود اپنے آپ کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں نا تو دوسروں کو بھی بکاؤ مال سمجھتے ہیں. 2008 کے بعد پاکستان میں جو بلیک میلنگ ہوئی اور جو پیسہ چلا، جو NGOs آئیں، اور پھر 2018 میں RTS کو فیل کر کے جو داندلی کر کے حکومتیں لائی گئیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں. لیکن علماء کا کردار اس زمانے سے آج تک بے داغ اور صاف ہے. جی اور بولیں. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے، تو ہمارے تبلیغ کے حضرات جو ہے اکثر آخری عشرے میں وہ جو ہے 10 روزے کی جماعت نکالتے ہیں، 10 روزے عشرہ کی جماعت. صحیح. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جانے سے فائدہ ہوتا نہیں پڑتے ہو نماز پڑھتے. تو صحیح ہے بھائی، اعتکاف میں بیٹھنا بھی ٹھیک ہے، جماعت میں نکلنا بھی ٹھیک ہے. کسی جگہ پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے کہیں چلا کاٹ لینا سب دین کے شعبے ہیں. جس کو شعبے مہارت ہو وہ کرے. بھائی ہماری مسجد میں اعتکاف والے بیٹھ گئے تو اب ہم جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں، وہاں جا کر لوگوں کو ترغیب دیں کہ مسجدیں آباد ہوں گی، یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ وہ تو ایسا ہے کہ کچھ کرتے ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھو، اللہ کے راستے میں جو آخری عشرہ ہے وہ نہیں. اعتکاف میں جو بیٹھ گیا اس کو تو یہ طعنہ نہیں دینا چاہیے کہ تم اعتکاف میں نہیں بیٹھو، تم ہمارے ساتھ چلو. ہاں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. جانا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھو، یہ کس طرح؟ نہیں، کسی کو کسی کے ساتھ اعتراض کرنے کا حق نہیں. دیکھیں کسی یہ دین کے کام میں کسی کو ترجیح نہیں دی جاتی. مثلا ایک آدمی کو تم نماز رکھو، نماز پڑھو یا روزہ رکھو، ایک ہم کرو، ایسا تھوڑی ہے. دونوں کام ہمارے ہیں نا. تو تبلیغ میں جانا بھی ہمارا کام ہے، تو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنا بھی ہمارا کام ہے. جس کو جو آسان لگے وہ کرے، اور جس کے جو مفید ہو، دوسروں کے لیے مفید ہو، وہی کام کرنا چاہیے.